الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم سب کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے دارالافتاء اہل سنت۔ آپ اگر کوئی شرعی سوال ہم سے کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا سوال کومنٹ سیکشن میں مختصر کر کے آپ شیئر کر دیجئے۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ کریم آپ کے ہم سوال کو شامل سلسلہ کریں گے۔ آج جس پرسنالٹی سے ہم نے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنے ہیں، جو آج ہمارے گیسٹ ہیں، مفتی شفیق مدنی عطاری دامت برکاتہم، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ۔ اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ سوالات جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، تب تک آپ ہمارے لائیو سیشن میں جو ہے شامل ہو جائیے۔ تب تک ہمارے پاس جو پہلے سے سوالات موجود ہیں ان میں سے سوالات کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اس سال ماشاءاللہ کئی حاجی حج کریں گے تو وہاں پر نفلی طواف کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے، تو کیا نفلی طواف ویل چیئر یا پھر الیکٹرک گاڑی وغیرہ پر کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف یہ پیدل کرنا واجب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حج یا عمرے کے مناسک جب ادا کرتے ہیں تو صرف وہی طواف وہ پیدل کرنا واجب ہے، اور نفلی طواف کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم ایسے ہی کرتے رہیں، ویل چیئر پر کر لیں بلا عذر، یا الیکٹرک گاڑیاں وہاں پر الیکٹرک ویل چیئر، اسی طرح بائک نما موٹر سائیکل جسے کہتے ہیں، تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں موجود کہ جن میں طواف بھی بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور صفا مروہ سعی بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اولاً حکم یہی ہے کہ یہ پیدل کرنا واجب ہے۔ ان میں بلا عذر شرعی اگر کوئی سواری پر، یہ سواری ہے اس پر اگر کرے گا تو پھر یہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی شرعاً اس کی اجازت ہے، اور اس پر دم کی بھی صورتیں ہیں۔ نفلی طواف میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمرے کا طواف تو کر لیا، نفلی ایسے ہی ویل چیئر پر کرتے رہیں، تو اس پر بھی دم لازم ہو جائے گا۔ تو نفلی طواف بھی پیدل ہی کرنا ہے، محض تھکاوٹ کی بنا پر یا ایک سہولت سمجھتے ہوئے ویل چیئر پر۔ اسی طرح لوگ اپنے کسی کو بٹھا لیتے ہیں کہ بھی آپ تھک چکے ہیں تو آپ بیٹھ جاؤ، میں آپ کو طواف کراتا رہتا ہوں۔ تو اگر تو واقعی ایسا عذر ہے کہ چلنے کے قابل ہی نہیں، یا چلنے کے اندر ان کو کچھ ایسا مرض ہے یا تکلیف کچھ ایسی ہے، یہ جدا باتیں ہیں، جو آزار ہوں گی تو وہاں شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن بلا عذر نفلی طواف بھی اگر کسی نے ویل چیئر پر کیا تو اس پر دم لازم آ جائے گا۔ اسی طرح صفا مروہ کی سعی کے احکامات بھی ہیں، تو لہذا حتی الامکان یہ کوشش کہ یہ پیدل ہی کرنے ہیں۔ اس کی مثال عام طور پہ ہم نماز کی طرف جیسے دیکھیں، نماز میں آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز ہیں، تو آپ قیام ہے تو قیام فرض ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں سہولت کے پیش نظر کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لوں، اور ایسا عذر نہیں ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھنا اس کے لیے جائز ہو نماز کے لیے، تو پھر اس کی نماز کہاں ہوگی؟ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ قیام فرض ہے، بلا عذر تو نہیں اس کو چھوڑا جا سکتا۔ تو جہاں عذر شرعی ہے شریعت رخصت دے گی، جہاں عذر نہیں ہے تو پھر شریعت رخصت وہاں پہ نہیں دے گی۔ ہاں نفلی نماز کے اندر شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے، بیٹھ کر کوئی پڑھنا چاہے، عام ہی بیٹھے اور زمین پر جیسے سجدہ کرنا ہے، یہ سب کچھ تو وہ اس کے لیے اجازت ہے، آدھا ثواب اس نماز کو ہو جاتا ہے۔ لیکن نفلی طواف کے لیے یہ نہیں ہے کہ طواف جو چاہے ویل چیئر پر کر لے، جو چاہے وہ پیدل کرتا رہے۔
تو لہذا نفلی طواف بھی وہ پیدل کرنا واجب ہے، اور اس میں بھی اگر کسی نے بلا عذر شرعی یہ ویل چیئر پر کیا، الیکٹرک کسی گاڑی پر کیا، ویل چیئر پر کر لیا، تو اس پر دم لازم ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علماء نے، فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر اس طواف کا جو ویل چیئر پر کیا ہے پھر اس کا اعادہ کر لیتے ہیں، یعنی پیدل چل کے اس کو اعادہ کر لیا کہ جو ویل چیئر کی غلطی ہوگی ہم سے، تو اس کا اعادہ کر لیتے ہیں، تو پھر وہ دم ختم ہو جائے گا۔ دم کا مطلب ایک قربانی، بکرا بکری، یہ حرم کے اندر اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، اس کو قربان کرنا ہوتا ہے، ذبح کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نے اس طواف کو اعادہ کر لیا، دوبارہ کر لیا، تو پھر یہ دم جو تھا یہ اس پر یہ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ کوشش ضرور کریں تمام ہی حجاج کرام کہ نفلی طواف ہو یا دیگر ہوں تو وہ پیدل ہی اس کو کریں۔ ہاں جہاں شریعت کی طرف سے کسی کو عذر کی صورت میں رخصت ہے، کوئی ایسا مریض بیمار ہے، کوئی ایسا ضعف والا آدمی چلنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کوئی وہاں اچانک مریض ہو جاتے ہیں، پہلے نہیں ہوتے لیکن اچانک مریض ہوتے ہیں، یا ٹانگ میں کوئی ایسا پرابلم ہو گیا کہ جس کی وجہ سے چل نہیں سکتا، چلنے کی قدرت ختم ہو گئی، تو پھر صورت آ جاتی ہے کہ پھر آپ ویل چیئر پر طواف کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، اس سے ریلیٹڈ ہی ایک سوال ہے، جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اگر طواف کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اب کیا وہ دوبارہ طواف کریں گے یا ان کا طواف ہو جائے گا؟ اس حوالے سے شرعی رہنمائی ہماری فرمائیں۔ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ گیا تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنے چکر پورے کر لیے تھے۔ اگر تو اس کے 4 سے کم چکر ہیں، یعنی 3 ہوئے ہیں، 4 ابھی نہیں ہوئے، یا 2 ہوئے ہیں، تو وضو تو اسے کرنے جانا ہے، فوراً وہیں طواف چھوڑ دے گا۔ اب یہ وضو کر کے آئے تو اس کو اختیار ہے، چاہے اسی جگہ سے یہ اپنا کنٹینیو کرے اور شروع کرے، اور چاہے تو یہ اس طواف کو دوبارہ سے حجر اسود سے نئے سرے سے طواف شروع کرے۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ نئے سرے سے کر لے۔ اور اگر کسی شخص کے 4 چکر پورے ہو چکے ہیں، اب 4 پورے ہو گئے، اب 5ویں کے لیے اس کا وضو ٹوٹا، تو اب یہ ایسا نہیں کر سکتا کہ نئے سرے سے کرے، بلکہ وہ 4 چونکہ پورے ہو چکے ہیں، اب یہ 5واں جہاں سے اس کا وضو ٹوٹا ہے اور جس جگہ سے یہ طواف چھوڑ کر گیا ہے، اب وہاں سے وہ 5ویں کو پھر کنٹینیو کرے، 5واں کرے، پھر 6واں، پھر 7واں۔ تو 4 اگر چکر مکمل ہو چکے ہیں تو یہ حکم ہے کہ پھر آگے 5واں، 6واں، 7واں چکر کر کے یہ اس کو مکمل کرے گا۔ اور اگر اس سے پہلے ہے، دوسرے میں، تیسرے میں، پہلے میں چکر میں وضو ٹوٹ گیا، تو اب اسے یہ اختیار ہے، اسی طرح کنٹینیو بھی کر سکتا ہے، وہیں سے متصلاً آگے بھی طواف چلا سکتا ہے، اور شروع سے طواف بھی کر سکتا ہے۔ زیادہ بہتر یہی کہ یہ شروع سے طواف کرے۔ یہاں میں ایک اور مسئلہ، اور بہت ہی اہم مسئلہ، لوگ سمجھتے ہیں نفلی طواف کے 7 چکر یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ یوں کرتے ہیں، بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ نفلی طواف ہے نا، اس میں تو 7 چکر نہیں ہے، ہم نے 1 چکر نکالا تو وہ سمجھتے ہیں ایک طواف ہو گیا، اچھا دوسرا 2 نکالے، کبھی 3 چکر کیے تو وہ سمجھتے ہیں کہ طواف ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ طواف کا مطلب 7 چکر، یعنی جب بھی آپ طواف، اس کو آپ اس مثال سے سمجھ لیں کہ جب آپ کا دل کر رہا ہو کہ میں کوئی نماز پڑھوں، تو نماز کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کم از کم 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے نا، 1 رکعت تو نماز نہیں ہوتی، آدھی رکعت تو نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز کا مطلب 2 رکعت، یعنی نفل آپ پڑھ رہے ہیں تو 2 نفل پڑھیں گے، 4 نفل پڑھیں گے، 6 پڑھیں گے، تو نماز کا کم از کم کتنا ہے؟ وہ 2۔ تو طواف کے اندر بھی جب بھی طواف ہے تو طواف کا مطلب 7 چکر۔ یہ طواف کا مطلب نہیں ہے کہ 1 چکر یا 2 چکر کر لیے تو سمجھ لیا کہ نفلی تو جتنے بھی کر لو آپ وہی ہے، نہیں۔ ایک طواف شروع کیا تو اب آپ کو پورے 7 چکر اس کے یہ کرنے ہیں، تو طواف آپ کا وہ مکمل ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جس طرح عمرے کے طواف کے اندر اگر ایسی غلطیاں ہو یا پھیرے اتنے چھوڑ دیے جائیں تو دم لازم آتے ہیں، تو اسی طرح نفلی طواف کے اندر بھی یہی حکم ہے
اب نفلی طواف میں بھی اگر کسی نے 1 چکر کیا، 2 کیے اور 4 اس کے چکر ہی نہیں اور اس نے چھوڑ دیا تو اس پر بھی دم لازم آئے گا. تو لہذا یہ مسائل سمجھنے چاہیے، اپنی اٹکل سے نہیں کرنا چاہیے. ہم وہاں کسی سے ملاقات ہوئی جب ہم بھی تھے تو اب پوچھا تو وہ بلکہ خود ہی مسئلہ پوچھ لیا کہ وہ کہہ رہے میں تو بس آرام سے عصر کے بعد جو ہے نا وہ 5-6 طواف کر لیتا ہوں. میں بڑا حیران ہوا کہ اتنے سے ٹائم میں 5-6 طواف آپ کیسے کر لیتے ہیں یار. یعنی یہ تو اتنا رش والا، اور رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں تو بہت رش ہوتا ہے، اور اتنے 5-6 چکر کے طواف کیسے ہو گئے. تو جب اس سے پوچھا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ وہ 5-6 چکر مرادیں، طواف مطلب وہ اسی کو طواف سمجھ رہے. اللہ. تو کہتے ہیں میرے تو 5 طواف ہو جاتے ہیں، میرے 6 طواف ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے بندے آپ کا ایک بھی نہیں ہوا پورا. ہاں 5-6 کہہ رہے ہیں، یہ 7 کریں گے تو 1 طواف ہوگا. تو اس مسئلے کو ضرور سمجھنا چاہیے. 1 طواف مطلب 7 چکر، 7 پورے ہوں گے چکر. اب یہ فرسٹ فلور سے ہیں، اوپر سے کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھاک ٹائم لگتا ہے، ویسا نہیں ہے. اور رش کے دنوں میں بھی ٹھیک ٹھاک ٹائم لگ جاتا ہے. بعض اوقات 1 طواف گھنٹے میں بھی ہوتا ہے اور 2 گھنٹے میں بھی 1 طواف یعنی 7 چکر پورے ہو رہے ہوتے ہیں. تو رش کے اوپر ہے کیا کیفیت. لیکن جب اوپر سے کریں گے تو رش ہو یا نہ ہو، وہ سرکل ہی چونکہ اتنا بڑا ہے، چکر ہی بڑا ہے، تو ٹائم اتنا لگنا ہے. تو ان مسائل کو بھی ضرور سمجھنا چاہیے، کیونکہ حجاج کرام جب وہاں ہیں تو کثرت سے طواف کریں، یہ تو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو یہیں ہو سکتی کہیں اور نہیں. تو طواف کثرت سے کریں. اب طواف کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے باوضو نفلی طواف بھی جو آپ کر رہے ہیں تو اس سے 7 چکر ہی ہیں. اس کے بعد ہر طواف کے بعد 2 رکعت آپ پر پڑھنا وہ واجب ہے. یعنی ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا نفلی طواف میں بھی ضروری اور اہم ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب، ہمارا یہ سلسلہ ہمارے دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی دیکھا جا رہا ہے. وہاں سے ہمارے توقیر بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کیا ایک شخص کے 2 جنازے ہو سکتے ہیں؟ جنازے، پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ تکرار نماز جنازہ یہ جائز نہیں ہے. یعنی ایک جنازہ ہوا اور اس کے بعد پھر دوسرا جنازہ کیا جائے. کچھ اس کی صورتیں ہیں کہ کب اجازت ہے. دیکھیں جو ولی ہوتا ہے یعنی میت کا ولی، مثال کے طور پہ والد فوت ہوا، اب بیٹے اس کے جو قرابت رشتے میں اولیاء جنہیں کہا جاتا ہے تو بیٹے، اب بیٹوں میں سے کسی نے نہیں پڑھا اور عام دوسرے لوگوں نے پڑھ لیا. اب نماز جنازہ کہیں کسی اور نے پڑھ لی، نہ ان کی اجازت سے، نہ ان سے پوچھا گیا، اپنے طور پہ پڑھ لیا، تو یہ بیٹے حق رکھتے ہیں یہ نماز جنازہ پڑھنے. تو اب انہوں نے پڑھا تو یہ تکرار نماز جنازہ نہیں کہلائے گا. اب یہ اولیاء کا حق تھا، یہ پڑھ لیا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے قرابت والے ولی ہوتے ہیں وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں یا ان میں کوئی ایک پڑھ چکا ہوتا ہے، اب کسی اور کو پھر پڑھنا جائز نہیں ہوتا. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے بڑے شہروں میں کسی کا انتقال ہو تو ایک جنازہ وہاں ہوتا ہے، پھر میت جب ان کے گاؤں دیہات یا جہاں بھی ان کا گھر ہے وہاں اس علاقے میں جب پہنچتی تو وہاں اہل علاقہ کہتے ہیں کہ ہم بھی پڑھیں گے، تو پھر یوں 2 جنازے ہوتے ہیں. تو یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جب تک ولی نہ پڑھے تو اجازت ہے، اور اگر اس نے پڑھ لیا تو پھر اجازت نہیں ہوتی. عام لوگوں نے ولی کی اجازت کے بغیر پڑھ لیا، اپنے طور پہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، پھر ان کو اجازت ہے. لیکن ایسا ہمارے یہاں عموماً نہیں ہوتا. بڑے شہر میں بھی کوئی بیٹا ساتھ ہے، دوسرے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہاں جا کر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں ہونا یہ چاہیے کہ نہ تو ان کی اجازت سے کسی نے پڑھا ہو اور نہ انہوں نے خود ساتھ پڑھا ہے. اب کسی اور نے، دوسروں نے پڑھ لیا، پھر یہ میت لے کے اپنے علاقے جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کی بہرحال اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب سوال پوچھ رہے ہیں کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھنا کیا یہ ضروری ہے؟ احرام کی جب نیت کرتے ہیں، دائرہ میقات سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے، اس کی نیت کی جاتی ہے. میقات وہ جگہ ہوتی ہے کہ بغیر احرام کے وہاں سے گزرنا جائز نہیں ہوتا.
اب احرام میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سلے ہوئے کپڑے اتار کر بغیر سلے وہ چادریں لے لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، تو اور نیت کرتے ہیں حج یا عمرے کی، کسی عبادت کی بھی نیت ہے۔ اب اس کے لیے یہ ضروری ہے اس وقت تلبیہ کہنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اگر کسی نے تلبیہ نہیں کہا، تلبیہ سے مراد یہی لبیک اللہم لبیک، یا اسی طرح کوئی ذکر اللہ اس نیت کے ساتھ، تلبیہ والی نیت کے ساتھ، عام زبان پہ سبحان اللہ جاری ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا اعتبار نہیں، وہ تلبیہ کے طور پر یعنی لبیک کے قائم مقام اس کو کرتے ہوئے اگر کوئی ذکر اللہ بھی پڑھ لیتا ہے، کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا سنت ہے۔ جو معروف الفاظ ہیں، کلمات ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ جو کلمات ہیں یہ سنت ہے کہنا۔ اب ایک دفعہ کہنے تو یہ تو واجبی ادا ہو گیا، اور اگر کوئی پھر اس کو 3 دفعہ کہہ لیں اور اچھی بات ہے، بلکہ زبان پر یہ لبیک لبیک کے ترانے رہنے چاہیے۔ تو مختصر یہ ہے کہ لبیک تلبیہ پڑھنا یا اس کے قائم مقام کوئی بھی ذکر اللہ کے کلمات اس نیت کے ساتھ پڑھ لینا، پھر تو یہ ادا ہو گیا۔ اور اگر کوئی یہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اس نیت کے ساتھ یہ تلبیہ ہی نہیں کہتا، تو پھر اس کا عمرہ ادا نہیں ہوگا، احرام کی اس کی نیت بھی وہ درست اور ویلڈ نہیں مانی جائے گی۔ تو لہذا اس مسئلے کو اچھی طرح یہ سمجھنا چاہیے۔ بطور خاص وہ لوگ جو احرام کی جلدی میں، اور یہ مسئلہ کو یہ نہیں کہ جب آپ پہلا عمرہ کر رہے ہوں، وہاں بھی رہتے ہوئے جب آپ عمرہ کریں گے، مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے، اس وقت بھی جیسے جب آپ احرام باندھیں گے اور نیت کریں گے، اس کے بعد یہی تلبیہ یا اس کے قائم مقام کلمات ذکر وہ آپ کو ضروری کہنے ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، دیکھا گیا ہے کہ جو مکہ و مدینہ کی حاضری کے لیے تڑپتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تمنا اور آرزو ہوتی ہے، تو ان کے بلاوے آ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی حج کر لیتا ہے اور اس پر حج فرض نہیں ہوتا، یعنی کوئی اسے بھیج دیتا ہے حج پر اور وہ حج کر لیتا ہے، تو کیا اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا؟ حج زندگی میں ایک بار ہی فرض ہوتا ہے۔ اب اگر کسی شخص نے کسی طرح بھی حج کر لیا، اسے کسی نے بھیج دیا یا وہ پیدل چلا گیا، بالفرض کسی طرح بھی وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور حج کے دنوں میں ان مناسک کو وہ ادا کر لیتا ہے، تو وہ اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ عام مطلق نیت سے حج کیا کہ میں حج ادا کر رہا ہوں، تو بھی حج اس کا ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ فرض کی نیت سے کرتا ہے تو بھی فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو بھیجتا ہے اور اب یہ خاص طور پر نفل حج کی نیت کر کے جائے، یعنی یہ نیت ہی نفلی طور پر کرے، تو پھر اس کا فرض حج ادا نہیں ہوگا۔ تو حکم اس کے لیے یہی ہے، چاہے کوئی عام آدمی ہو، عام فقیر آدمی ہو، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی نے بھیج دیا، کوئی سبب بن گیا، تو ہم ان کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ اپنے فرض حج کی نیت کریں، یا عام نیت کریں کہ بس میں حج کرنے جا رہا ہوں، اس میں نفل خاص کی نیت نہ ہو، حج کرنے جا رہا ہوں، تو بھی اس کا حج فرض ادا ہو گیا۔ اور فرض حج کی نیت سے جائے گا تو بھی اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن خاص نفل کی نیت سے اسے اگر نفل کی نیت سے جائے گا تو پھر اس کا نفلی حج ہوگا۔ اب دوبارہ دیکھا جائے گا کہ وہ اسی طرح کی استطاعت والا، وہی شرائط ساری اس میں پائی گئی تو حج اس پر ظاہر فرض ہوگا، اور اگر شرائط نہیں پائے گی تو حج فرض نہیں ہوگا۔ لیکن پہلی صورت میں جب ایسے ہی کسی نے بھیجا، چلا گیا، تو وہ فرض حج کی نیت سے حج کر کے آ گیا، تو اب بھلے اس کے بعد وہ کتنا ہی مالدار ہو جائے، اس پر حج فرض دوبارہ نہیں ہوگا، اس کی فرضیت ادا ہو چکی۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کیا بھائی کے پیسوں سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہم شامل کر لیتے ہیں، کیا حج صرف نقد رقم ہونے کی صورت میں فرض ہوتا ہے؟ حج کی فرضیت کی اپنی شرائط ہیں،
اور اس میں جو ایک بیسک شرط گویا کہ کہہ لیں تندرستی کے بعد ایک بالغ شخص ہے، مسلمان ہے، بالغ ہے، تندرست ہے اور حج کی استطاعت ہے۔ اب یہ جو استطاعت ہے نا یہ بڑی وسعت ہے، اس میں نقد رقم نہیں ہے کچھ کہ بینک بیلنس میں ہی اس کے کوئی 30 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ پڑے ہوں تو اسی پر ہی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اس کے پاس اپنی حاجت سے زائد مکان موجود ہے، پلاٹ موجود ہے، ایسے سامان موجود ہیں، یعنی ایسی تمام چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا، صرف نقد کو نہیں۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس ایسی پراپرٹیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے حج فرض ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کیش نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو یہ لوگ تو زکوٰۃ دینے میں بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کیش نہیں ہے، قربانی کرنے میں بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کیش نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اگر آپ پر زکوٰۃ کا فریضہ ہے، قربانی کا وجوب ہے یا حج کا فریضہ ہے، نقد کیش ہونا ضروری نہیں۔ اگر آپ کے پاس ایسی پراپرٹی موجود ہیں اور ایسے مکان یا پراپرٹی یا دیگر اور چیزیں کہ جو یا زکوٰۃ کے زمرے میں آئیں یا قربانی کے زمرے میں آئیں یا حج کے زمرے میں آئیں تو حج کی فرضیت ہو جائے گی، حج کی فرضیت ہو جائے گی۔ اب آپ پر لازم ہے کہ چاہے تو اپنی وہ پراپرٹی جو زیادہ ضرورت آپ کے پاس ہے اس کو آپ فروخت کر کے اس کو آپ بیچ کر پھر آپ جائیں، یا اس کا کچھ حصہ بیچ کر آپ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے رقم لے لیں اور آپ اپنے حج فرض کو ادا کریں، باقی آپ آنے کے بعد اپنی ادا کر دیجئے گا جب بھی آپ کو آسانی ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قرضے سے نہ قربانی ہوتی، نہ زکوٰۃ ہوتی، نہ حج ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ قرضے جو ممنوع ہیں یعنی قرضہ ہوتے ہوئے جو نصاب ویسے مائنس کیے جاتے ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ لوگوں کا اس کے ذمے قرض ہیں اور یہ قرض تو دے نہیں رہا اور یہ خود حج پہ جا رہا ہے، تو شریعت یہ کہے گی کہ پہلے آپ ان کو قرض ادا کریں، آپ ان کو قرض ادا کریں۔ لیکن جب قرض خواہوں کی اجازت ہے ویسے ہی اجازت ہے اس کو، اور بعض ایسے قرض ہوتے ہیں کہ جن میں بالکل ایسی اجازت ہے کہ آپ جائیں، کمپنیوں کے قرض ہیں، مہینے مہینے بعد قسط دینی ہے، یہ اس طرح چلنا ہے، اتنے سال میں قرض کی ادائیگی ہونی ہے، بیسیاں ڈالی ہوئی، کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، 3 سال وہ چلتی رہیں گی، تو یہ حقیقتاً تو قرض ہے اگر کمیٹی نکل چکی ہے، لیکن یہ قرض ایسے نہیں ہے کہ جو رکاوٹ ڈالے، تو اس لیے صرف نقد رقم ہونا یہ کچھ ضروری نہیں۔ اگر اس کے پاس دیگر چیزیں ہیں، سامان ہیں، ایسی حاجت سے زائد گاڑیاں ہیں یا زمینیں ہیں، پراپرٹی ہے، جو بھی ایسی چیزیں ہیں، اگر وہ بھی اتنی ہوتی ہیں کہ یہ حج کے اس استطاعت والی صورت اس پر آ جاتی ہے تو پھر دیگر شرائط کے ساتھ اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، وہ نعیم بھائی ہمارے یوٹیوب چینل سے سوال کر رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ، ماشاءاللہ آپ نے اس حوالے سے بہت پیاری رہنمائی فرمائی۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اب حج فرض ہو گیا تو حج جس پر فرض ہو گیا اگر وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حج فرض ہو گیا اور اگر وہ حج نہیں کرتا تو ظاہر ہے یہ تاخیر کر رہا ہے، اور حج میں اس طرح تاخیر کرتے رہنا ہر سال ہی چھوڑ رہا ہے تو یہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے یہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلا سال اگر تاخیر کی تو یہ قضا ہو گیا، حج اب اس کا قضا نہیں ہوتا، جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا، لیکن یہ جو تاخیر مسلسل ہوتی جا رہی ہے اس میں یہ گناہ گار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص زاد راہ کا مالک ہے اور اسے کوئی بھی ظالم بادشاہ کی رکاوٹ نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی مرض اسے لاحق ہے کہ جو جانے کے لیے رکاوٹ ہے، تو پھر بھی اگر وہ حج نہیں کرتا تو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی وہ چاہے نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، اللہ کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول جس کے لیے یہ فرما دیں اور اللہ اور اس کے رسول کو اس آدمی کی پرواہ نہ ہو کہ جو چاہے یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کر مرے، تو اس لیے ضرور اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایک اور حدیث اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک لکھی ہے کہ جو حاجی، جو شخص
کسی دنیاوی کام کی وجہ سے حج کو مؤخر کرتا ہے کہ اب میں یہ کام نپٹا لوں پھر حج بھی کر لیں گے، تو وہ شخص دیکھے گا کہ حاجی حج کر کے واپسی آ چکے ہیں اور اس کا کام وہیں اٹکا ہوا ہے، اس کا کام وہیں اٹکا ہوا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں، دکان، کاروبار، شادیاں، بچوں کی شادیاں، وہ ان چیزوں کو رکاوٹ بنا لیتے ہیں اور ان کے یہ کام بھی اٹک جاتے ہیں۔ جب اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس استطاعت، طاقت حج کی موجود ہے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے کہ جن کے پاس یہ طاقت ہی نہیں، کیونکہ حدیث میں انہی کو فرمایا گیا اور قرآن میں بھی انہی کو کہا گیا ہے کہ جنہیں من استطاع الیہ سبیلا، جسے اس طرف پہنچنے کی طاقت ہو، کعبۃ اللہ کی طرف پہنچنے کی طاقت ہو، ان پر حج فرض ہے، ہر ایک پر تو نہیں ہے۔ تو اس لیے جن پر فرض ہے وہ پھر ان میں تاخیر بلا عذر نہ کریں، اگر وہ کریں گے تو یوں گناہگار ہوتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اس سے سب سوال کر رہے ہیں کہ حاجی حج کرتے ہیں تو کیا حاجی پر قربانی یہ واجب ہوتی؟ حاجی پر قربانی کے وجوب کے اعتبار سے دیکھیں، ایک تو قربانی وہ ہوتی ہے کہ جو حج تمتع، حج قران والے پر شکرانے کے طور پر ہوتی ہے، تو یہ تو ہر حاجی پر ہے جو حج تمتع اور حج قران یہ کر رہا ہے۔ یعنی جیسے عام طور پہ حاجی ہمارے ہاں سے جاتے ہیں تو پہلے جا کر عمرہ کرتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتے ہیں وہ حج کرتے ہیں، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ ان پر بھی شکرانے کی قربانی ہوتی ہے اور حج قران والوں پر بھی، یہ تو حرم میں ہی ہوگی، یعنی حدود حرم میں ہی یہ قربانی حدود حرم میں ہی ادا کی جاتی ہے، اور اسی لیے حج پیکیجز میں یہ واضح طور پر ہوتا ہے قربانی اس میں شامل ہے یا قربانی شامل نہیں ہے، تو یہ چونکہ وہیں حدود حرم میں ہی کی جاتی ہے۔ ایک وہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ کس پر واجب ہے؟ اب وہ جو شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ کہ ظاہر جو غنی ہے، صاحب نصاب ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مقیم کا مطلب یہ ہے کہ جب حاجی 8 ذو الحج کو مینا کی طرف جاتے ہیں، اس سے پہلے اس حاجی کو 15 دن راتیں یہ مکہ مکرمہ میں اس کا قیام ہو چکا ہو۔ یہ میں بہت آسانی سے سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ الجھن دور ہو جائے گی جو لوگ پریشان رہتے ہیں بعض اوقات۔ اگر 15 دن مینا میں جانے سے پہلے انہیں وہاں سٹے مل چکا ہے تو یہ ہو گئے مقیم، یہ نمازیں بھی پڑھیں گے پوری، اور یہ اگر استطاعت والے ہیں تو ان پر وہ حج کی قربانی تو ہے ہی ہے، تمتع والی یا قران والی، ان پر عید الاضحیٰ کی بھی قربانی واجب ہو جائے گی، پھر ان پر عید الاضحیٰ والی بھی قربانی وہ واجب ہو جائے گی۔ اور اگر ان کا سٹے مینا جانے سے پہلے 15 دن مکہ مکرمہ میں نہیں تھا، مثال کے طور پہ یہ یکم ذو الحجہ کوئی پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے گئے، اب یہ 7 دن 8 دن رکیں اور آگے ان کا مینا جانا ہے، پھر عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، پھر مینا میں آ جانا ہے، تو یہ جو سرکل ہے پورے حج کے جو مناسک اور ایام ہیں، ان سے پہلے اگر اس کو 15 دن نہیں ملے تو پھر یہ مسافر ہے، تو یہ مکے میں بھی مسافر ہیں، یہ مینا اور ان جگہوں پر بھی مسافر ہیں، تو اب ان پر قربانی لازم نہیں ہوگی، قربانی اب واجب نہیں ہوگی، بھلے یہ صاحب نصاب بھی ہیں۔ البتہ اگر کوئی ان کی طرف سے یا یہ خود بھی نفلی طور پہ کرنا چاہیں، کوئی ممانعت نہیں، کر سکتے ہیں، لیکن یہ والی صورت جو ہے یہ مسافر ہیں یا مقیم، یعنی ہر آدمی یہ دیکھے گا کہ قربانی کے ایام میں 10 ذو الحجہ کی صبح سے لے کر وہ 12 ذو الحجہ کے غروب آفتاب تک، اس میں کسی بھی وقت اس پر یہ شرائط پائی گئیں تو اس پر قربانی لازم ہو جائے گی، اور اگر یہ شرائط نہ پائے گی تو پھر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو 40 دن کے مسافر ہیں، آپ 40 دن کے مسافر تو ہیں، لیکن جو شریعت جسے مسافر کہتی ہے یا مقیم کہتی ہے اس کا ایک معیار ہے۔ اگر 15 دن آپ کو مکہ مکرمہ میں یکمشت ہو چکے ہیں
مینا جانے سے پہلے تو آپ مقیم ہو چکے ہیں، پھر آپ پر مقیم والے احکام آتے ہیں۔ اور اگر 15 دن نہیں ہوئے، آپ کچھ دن یہاں رہیں، پھر آپ مدینہ شریف چلے گئے، پھر آپ واپسی آئے ہیں، اب آپ مینا کی طرف جا رہے ہیں، تو کہیں بھی اگر آپ کو 15 دن ایک ساتھ نہیں مل رہے تو پھر آپ مسافر رہیں گے، نماز بھی مسافر والی آپ پر، اور قربانی بھی آپ پر وہ عید الاضحیٰ والی واجب نہیں ہوگی۔ البتہ قربانی واجب ہو یا نہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم ان کی طرف سے قربانی کر لیں تو عید الاضحیٰ کی قربانی آپ حاجیوں کی طرف سے اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں، حاجیوں کی طرف سے آپ اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں خیال صرف اتنا رکھنا ہے کہ وہاں بھی قربانی کا دن ہو، یہاں بھی قربانی کا دن ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں ایک دن پہلے بالفرض قربانی ہو جائے تو یہاں بھی قربانی کا دن ہی نہیں آیا تو کیسے کریں گے؟ اسی طرح وہاں ایک دن پہلے ختم ہو جائے قربانی کا دن اور یہاں ہمارے یہاں قربانی کے دن موجود ہوں تو پھر بھی نہیں ہوگا، تو لہذا بیچ کا دن وہ رکھا جائے کہ یہاں بھی قربانی کا دن ہو، وہاں بھی قربانی کا دن ہو، تو یوں آپ حاجیوں کی قربانی اپنے ملک میں بھی عید الاضحیٰ والی قربانی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب سوال پوچھ رہے ہیں کہ عورت احرام میں کس کلر کے کپڑے پہن سکتی ہے، کس کلر کے اسے کپڑے پہننے چاہیے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ارشاد فرمائیے گا کہ احرام کی چادر کیا یہ تبدیل کر سکتے ہیں یا تبدیل نہیں کر سکتے؟ اس حوالے سے ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں۔ عورت کے لیے تو کوئی متعین کپڑا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کلر ہے، اس لیے کہ عورت کا احرام کوئی الگ سے کپڑے نہیں ہے، جو ان کا اپنا لباس ہے وہی لباس ہے، اس کے اوپر جو بایا پہنتی ہیں، برقع پہنتی ہیں، وہی ان کا برقع ہے۔ بس جب احرام کی نیت کریں گی تو ظاہر ہے پھر اپنے چہرے کو وہ کھلا کر لیں گی، چہرے کو کھلا کر لیں گی، یعنی چہرہ کھول لیں گی، اب وہ چھپائیں گی نہیں۔ اور بقیہ جو احرام کی نیت ہے، تلبیہ ہے، یہ سب انہوں نے بھی اسی طرح کہنے ہیں جیسے دیگر لوگوں نے پڑھنا ہے اور کہنا ہے اور نیت کرنی ہے، تو ان کے لیے خاص کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عورتوں کے لیے کہ وہ عمرے کے لیے خاص سفید سوٹ ہی پہننا ضروری ہے یا یہ ان کا احرام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ان کے لیے کوئی متعین اسکارف ہے کہ سفید ہو، کسی اور کلر کی ہو، جو بھی پہنتی ہیں، چاہے بلیک پہنتی ہیں، کوئی اور پہنتی ہیں، اپنی آسانی کے لیے کوئی ایسا کلر پہن لیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے یہ وہاں پہ جو ہے وہ بچھڑ نہ جائیں، جدا نہ ہو جائیں، کوئی علامت نشانی کے طور پر، تو اس طور پر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت کی طرف سے ان کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ سفید سوٹ ہی پہنیں گی یا یہ سفید سوٹ کے علاوہ نہیں پہن سکتی، ایسا نہیں ہے۔ عام طور پہ بھی خواتین اپنے جو بھی لباس ہیں وہ پہنتی ہیں اور اس کے اوپر برقع پہنتی ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی ممانعت والی بات نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا سوال آپ نے جو کہا احرام کی چادریں، جی، احرام کی چادریں تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حاجی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات، چادر پھٹ گئی یا چادر بالفر ناپاک ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ احرام ہم نے اتارا تو ہم تو احرام سے نکل جائیں گے، ہمارا احرام اتر گیا۔ ایسا نہیں ہے، احرام تو کوئی واش روم میں جائے یا ویسے بھی اگر کسی کو گرمی ہے اور فریش ہونے کے لیے شاور لیتا ہے، پانی نہاتا ہے، تو تھوڑی کہا جائے گا کہ وہ احرام اس کا اتر گیا۔ احرام نہیں اترے گا جب تک احرام کے وہ سارے تقاضے آپ نے یعنی عمرے کے ارکان ادا نہیں کیے، طواف ہے، صحیح ہے، اس کے بعد حلق یا تقصیر ہے، پھر ہی جا کر یہ آپ کا احرام اترے گا۔ تو احرام کی چادریں صرف تبدیل کرنے سے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح احرام اتارا، رکھا، نہائے دھوئے، پھر آپ نے پہن لیا، کوئی ممانعت کسی طرح کی نہیں ہے۔ لہذا یہ حاجیوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو کہتے ہیں یہ چادریں پہن لی اب یہ اتر نہیں سکتی اس وقت سے پہلے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ احرام کی چادریں اتار کر ظاہر سلا ہوا کپڑا اس حالت میں نہیں پہن سکتے کیونکہ ابھی آپ احرام کی حالت میں ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ چادر اتار کر دوسری چادر آپ نے اوڑھ لی تو اس میں کیا حرج ہے؟ اسی طرح تہمت تبدیل کرنی ہے، دوسری تہمت آپ نے پہن لی، تو کوئی کسی طرح کا اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ سوال پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کہ نماز پڑھتے ہوئے نیت اگر دل میں کر لیں
تو کیا دل میں نماز کی نیت کر سکتے ہیں یا پھر زبان سے کرنا ضروری ہوگا؟ اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت شرط ہے، اور وہ شرطی یہ نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ہیں، لہذا زبان سے کہنا کچھ ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے، مستحب اسے فرمایا گیا ہے زبان سے بھی اس کو کہہ لیں، کیونکہ جو کچھ ہمارے دل میں حاضر ہے زبان سے ہم نے اس کا اظہار کر دیا تاکہ نیت کا استحصار بھی ہو جائے۔ ورنہ اگر نیت کافی ہے، جیسے آدمی دل میں نیت لے کر آیا میں عشاء کی نماز پڑھنے آیا ہوں، اب یہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اس کو وہ خاص کلمات کہنا، 4 رکعت نماز فرض عشاء، تو یہ کلمات جو زبان سے کہتا ہے یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کسی نے نہیں کہے، نیت دل میں موجود ہے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بچے کو دودھ پلانے سے ماں کا وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے جتنا بھی دودھ بچہ پیتا ہے، تو اس سے ماں کے وضو پر کوئی کسی طرح کا فرق واقع نہیں آتا۔ ماشاءاللہ۔ فیس بک پیج سے ہمارے ایک بھائی ہیں سوال کر رہے ہیں، اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کی طرف سے قربانی کرنا کیا یہ ضروری ہوگا یا ضروری نہیں ہے؟ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہوتا ہے، ثواب کا کام ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی طرف سے ذبح فرمایا کرتے تھے، آپ قربانی کیا کرتے تھے؟ ایک تو یہ کہ میت وصیت کر جائے اور مال بھی چھوڑ جائے، تو یہ تو حکم خاص وہ وجوب والا اپنی شرائط کے ساتھ آئے گا، تو یہاں تو اس کی طرف سے کرنی ہوگی۔ لیکن یہ کہ میت نے وصیت نہیں کی، اب آدمی خود ہی اپنے طور پر کہ والد کی طرف سے کر دوں، دادا کی طرف سے کر دوں، دادی کی طرف سے کر دوں، تو اپنے مرحومین کی طرف سے آپ کرتے رہیں، ثواب کا کام ہے، انہیں بھی ثواب پہنچے گا، لیکن یہ کرنا اپنے اوپر واجب ضروری نہیں ہے۔ کریں گے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ، آپ کو بھی ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب ایک سوال ہمارا رہ گیا تھا، وہ 2 میں نے اکٹھے کیے تھے کہ بھائی کے پیسوں سے حج یا عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟ بھائی کے پیسے ہوں یا کسی اور نے پیسے دیے ہوں، اگر کوئی حج کرتا ہے تو بالکل اس سے حج ادا ہو جائے گا۔ میں پہلے بھی اس سوال کو جو ڈیٹیل سے تفصیل سے کہا کہ کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے لیکن تیسرے بندے نے پیسے اس کو دے دیے یا اس کو پیکج کرا کے بھیج دیا، تو یہ اگر عام حج کی نیت کر کے جائے گا تو بھی اس کا فرض حج ادا ہوگا، فرض حج کی نیت کرے گا فرض ہی ادا ہوگا، خاص نفل کی نیت سے کرے گا تو پھر نفلی حج ہوگا، پھر اگر زندگی میں دوبارہ شرائط ہوئیں تو اس پر پھر حج کرنا وہ فرض ہو سکتا ہے۔ لہذا جب موقع مل رہا ہے، بھائی پیسے دے رہا ہے یا کوئی اور بھی کرا رہا ہے، تو آپ فرض کی نیت کر کے جائیں تاکہ آپ کا فریضہ ادا ہو جائے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارے مفتی شفیق اتاری مدنی دامن برکاتہ نے ہمارے سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ تو ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ الکریم آئندہ سلسلے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس لائیو سیشن کو جو بڑے اہم اس میں سوالات ہوئے اور اس کے جوابات ہم نے حاصل کیے، تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، علم دین حاصل کرنے کا شوق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔